جی ہاں، ایران آپ کو بالکل فری ویزا دے رہا ہے، اور سپوز کہ آپ لوگوں کو فری ویزا ملے اور آپ آرام سے ایران جائیں، زیارت بھی کریں، اور بہت ساری چیزیں جو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس کو فالو کرتے ہوئے آپ ایران وزٹ بھی کریں اور شہید خامنہ ای کی جو تدفین ہے اس میں شرکت بھی کریں۔ تو اس سلسلے میں فری ویزا آپ کو ملے گا بغیر کسی رکاوٹ کے، آسانی سے۔ اس ویڈیو میں یہی باتیں میں تمام آپ کو کرنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے لوگ پوچھ رہے تھے کہ بارڈر سے کیا ہم جا سکتے ہیں اور بارڈر کے کیسے حالات ہیں، وہ بھی بتا دوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، مگر اس ویڈیو میں کوئکلی آپ کو وہ ڈیٹس بھی بتا دوں گا جن ڈیٹس میں آپ جا سکتے ہیں، اور کون سی ڈیٹس میں کیا کیا ہوگا، کب آپ قوم وزٹ کر سکتے ہیں اور کب آپ مشہد وزٹ کر سکتے ہیں اس فری ویزے سے، پلس کیا کوئی فلائٹ ڈسکاؤنٹس ہیں، کیا فلائٹس مل رہی ہیں۔ السلام علیکم دوستان عزیز، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں ہوں علی طاہر۔ جی، آپ نے بہت ساری خبریں ہر طرف سے سنی ہیں، اور میں نے آپ کو یہ کوئی 2 ہفتے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایران آپ تمام لوگوں کو ساری فیسلٹی دے گا، فری ویزا دے گا، ساری سہولیات دے گا، بغیر کسی پرابلم کے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ایران جا سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ محرم ایام اعضاء میں امام رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ قم کو اہل بیت کا پرسہ بھی دیں گے اور زیارت بھی کریں گے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی وجہ سے یہ ویزا ایرانی حکومت آپ لوگوں کو فری دے رہی ہے، وہ یہ کہ شہید رہبر خامنہ ای کی جو تدفین ہے اس میں شرکت کے لیے جو پریپریشن ہوئی ہیں اس میں آپ کو یہ ویزا بھی شامل ہے، اور بہت ساری پلاننگ اور فیسیلیٹیشنز بھی شامل ہیں جس کا ذکر میں ابھی اس ویڈیو میں آپ کو کروں گا۔ یعنی آپ کا سارا پلاننگ پلس آپ کی ساتھ میں زیارت، اس کا ایک اچھا موقع ہے، کیونکہ جب آپ سنگل جاتے تھے، فیملی جا رہی تھی، یہ پالیسی، وہ فیل پالیسی، زیارت پالیسی، ٹورسٹ پالیسی، اتنی پالیسیز بنا دی ہیں کہ بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ اچھی نیت سے جائیں گے تو آپ کو یہ ویزا بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ آپ زیارات بھی کر سکیں گے۔ پہلے تھوڑی بارڈر پہ بات کر لیں، کیونکہ جو لوگ ویزا تو فری مل ہی رہا ہے، جو کہ ایک کاسٹ ہے، مگر اصل کاسٹ آپ کی سفر کی ہوتی ہے۔ تو جی، سفر میں بارڈر کی کچھ اپڈیٹس آئی ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، مگر اس اپڈیٹ میں سب سے پہلے تو آپ کو میں آرام سے یہ بات بتا دوں اور تحمل سے سنیے کہ بارڈر کا کھلنے کا فی الحال کوئی بھی چانس نہیں لگ رہا۔ بہت ساری کوششیں ہوئیں، بہت پروٹیسٹ ہوئے اور جاری ہیں۔ آپ دعا رکھیں کہ کیا پتہ کوئی معجزہ ہو جائے تو پھر بارڈر کھل سکتا ہے، مگر اس وقت کی جتنی بھی صورتحال میرے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں، پتہ کر رہا ہوں، تو اس سے سفر کا جو بائی روڈ ہے اس کا سفر فی الحال ہمیں کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی اجازت ملنے کی۔ 40 کی خصوصاً عاشورہ تو گزر ہی گیا ہے اب، تو 40 کی تمام زائرین جو آرزو رکھتے تھے بائی روڈ جانے کا، قافلہ سار، کاروان، تمام لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہوپ دلا کے رکھے ہوئے ہیں۔ بارڈر کی کوئی ہوپ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے۔ 40 یہ پچھلے سال کی طرح سے اس سال بھی 40 بائی روڈ نہیں ہو پائے گا، یہ میں آپ کو کانفیڈنٹلی بتا رہا ہوں۔ شاید کاروان سالار یا ٹور ایجنسیز میں بہت سارے ایسے ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں، مگر بہت سارے ایسے بھی ہیں جو آپ سے پیسے بھی لے رہے ہیں اس کی مد میں، آپ کو ایک چانس دے کے رکھا ہوا ہے، آپ کو ایک فالس ہوپ، جس کو میں ہوپیم کہتا ہوں، وہ دلائی ہوئی ہے آپ کو۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات بتانے کی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اداس کرنا چاہ رہا ہوں، مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے قیمتی پیسے، آپ کا قیمتی وقت بچ جائے۔ کسی قسم کی کوئی رقم کسی قافلے سالار کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، نو میٹر آپ کو وہ کوئی لیٹر دکھائے، کچھ بھی کہے۔ یہ بات میں اعتماد سے بتا رہا ہوں، اگر کچھ ہوتا ہے انشاءاللہ تو میں اپڈیٹ بھی دے دوں گا، مگر بارڈر کھلنے کی ایٹ آل کوئی امید نہیں ہے۔ آپ بارڈر سے پاکستان ایران نہیں جا سکتے، چاہے آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو بری خبر کیوں دیتا ہوں۔ خبر تو خبر ہے، چاہے وہ بری ہو یا اچھی ہو، ملنی چاہیے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کسی بھی زائرین کو، کسی صورت، کسی قافلہ سالار کمپنی کو، کوئی زائر کسی قسم کی بکنگ کے پیسے نہ دے۔ اشتہار میں دیکھ رہا ہوں بائی روڈ کے، کوئی پیکج، کوئی کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ میں نے ہر سال آپ لوگوں کو بتایا ہے، جو ہے وہ قافلہ سالار میں بھی شامل ہوتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، مگر آپ میری کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی قافلہ سالار آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بارڈر کھل جائے گا، ہمیں پیسے دے دو، ہم سے بکنگ کروا لو۔ وہ آخر میں خود بھی پریشان ہوگا، آپ لوگوں بھی پریشان کرے گا، کیونکہ اس کو وہ پیسے آگے دینے ہوتے ہیں بھائی، اس کو ٹرانسپورٹ کے، ہوٹل کے، کھانے پینے کے دینے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ریفنڈ کیسے دے گا؟ آپ کے پیسے
پھنس جائیں گے. کسی کے چکر میں نہ آئیں. مجھ سے 1000 قافلے سالار مجھ سے ریویو کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بول دو وہ بول دو, میں ان کو کمپلیٹلی ڈینائی کر دیتا ہوں. میرا ای میل بھرا ہوتا ہے ان چیزوں سے. اور ونس اگین کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہوتی. کل کھل جائے گا, بارڈر اوپن ہو جائے گا تو میں آپ کو خوشی کی خبر دوں گا, مگر کوئی خبر ایسی نہیں ہے. اب ڈیٹس پہ بات کر لیتے ہیں, پھر ویزے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ ایک اچھی خبر ہے. ڈیٹس جو ہیں نا وہ 4 سے 9 جولائی تک ہیں. 4 5 6 7 8 9 یعنی تقریباً کل یہ ایک ہفتے کا پورا پلان ہے جس میں آپ تہران سے مشہد تک جو ہے وہ تدفین کے مراحل, تشییع جنازہ, جگہ جگہ شرکت, یہ ساری چیزیں آپ کر سکیں گے. 4 سے 6 جولائی تہران میں ہوگا ان کا تشییع جنازہ, جہاں پہ سب لوگ آئیں گے مسلح پر. پھر قم جائے گا یہ 7 کو, پھر 8 کو نجف اور کربلا جائے گا. تو وہ آپ لوگ پھر تہران میں ہی رہیں گے یا ایران میں ہی رہیں گے انلیس کہ آپ کے پاس ری انٹری ویزا ہو. اس ویزے میں, فری ویزے میں یہ چیز شامل نہیں ہے. تو نجف کربلا جائے گا, پھر نجف کربلا سے واپس مشہد آئے گا. آپ لوگ پھر وہاں مشہد میں ہوں گے, امام رضا کی زیارت کر رہے ہوں گے, اور وہیں ان کی امام رضا کے حرم کے اندر ہی تدفین ہوگی. اور اس طرح سے یہ آپ کا 4 سے 9 جولائی کے یہ ہوگا, اور اس کے اراؤنڈ آپ سفر بھی کر سکتے ہیں, زیارات بھی کر سکتے ہیں. آپ کو فری ویزا مل جائے گا. فری ویزا آپ کو کہاں سے ملے گا, کیسے ملے گا, اس پہ بات کر لیتے ہیں. میں جب ایران میں, ایک بات الگ سے بھی بتا دوں, جب ایران میں رہا ہوں ابھی تک, اور جو بھی میں نے دیکھا ہے تہران میں, جہاں گیا ہوں, یقین کریں آپ لوگ جائیں گے تو آپ کو بھی یہی فیل ہوگا کہ جیسے رہبر خامنہئی اس وقت زندہ ہے. یقین کریں انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ اولین بار تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ واقعی شہید ہو چکے ہیں. اب ریئلٹی بیس جو ویزا آپ کو دے رہے ہیں, یہ ایک سچ خبر ہے, آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ خانہ فرہنگ اس کا پورا انتظام کر رہا ہے. ہر بڑے شہر میں جس طرح جہاں ایران کی قونصلیٹ اور اسلام آباد میں ایمبیسی ہے, کراچی اور لاہور وغیرہ میں, اور جتنے بھی شہروں میں قونصلیٹ ہے اس میں خانہ فرہنگ بھی ہے. خانہ فرہنگ اس بات کا انشور کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ویزا ملے گا گورنمنٹ آف ایران کی طرف سے. تمام پاکستانیوں کو, اور بھی دنیا میں ملک ہیں مگر پاکستانیوں کی میں بات کر رہا ہوں, آپ کو فری ویزا ایران کا مل جائے گا. کوئی ایسی خاص کنڈیشن نہیں ہے. 10 دن کا ویزا آپ کو ملے گا, اور اس 10 دن میں کوئی ویزا فیس نہیں ہے. اس کے اندر بہت ساری فیسلٹیز بھی شامل ہیں. بہت سارے جو ٹریول ایجنٹس ہیں وہ اس بات کو جو ہے انشور بھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو دوسری فیسلٹیز جتنی بھی ہیں وہاں پہ, ٹریول, ٹرانسپورٹ, ویسے بہت ساری فیسلٹیز فری بھی شامل ہیں انکلوڈنگ اسٹے اور کھانا ایٹ ٹو سم ایکسٹینٹ. مگر یہ ٹرانسپورٹیشن اس وقت تہران میں فری چلے گی, اور بہت ساری وہاں پہ بسز بھی چلیں گی جو قم تک جائیں گی, مشہد تک جائیں گی گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ ساری چیزیں کافی آپ کو اس میں بچت ہوگی. تو آپ کو اس وقت فلائٹس لینی ہوں گی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بارڈر بند ہے, بارڈر سے آپ نہیں جا سکتے, مگر یہ فیسیلیٹیشن ملیں گی تو آپ کو بہت اس ٹور میں بچت ہوگی. ویسے بھی لوگ 11 دن کے لیے جاتے ہیں, 7 دن کا ٹور کرتے ہیں, تو 10 دن کا ویزا مور دین لائکلی آپ لوگوں کے لیے کافی ہے. اس 10 دن کے ویزے میں آپ قم بھی جائیں گے اور زیارات بھی کریں گے معصوم قم کی, اور اسی طرح سے آپ مشہد بھی جائیں گے اور زیارات کریں گے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تدفین میں بھی حصہ لیں گے. صرف ایک چھوٹی سی سروس فیس ہے 3,500 روپے, 3,600. انشورنس بھی اس میں شامل ہے. انشورنس حالانکہ مینڈیٹری نہیں ہے مگر بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے. باقی ہیلتھ سروس یہ سب شامل نہیں ہے. 3,600 روپے ایجنٹس آپ سے لیں گے, یا جو بھی آپ کا ویزا لگوا رہا ہے اس کی سروس فیس وغیرہ اس میں شامل ہے. اب ویزا, بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے یار آپ نے ویزا تو فری بتا دیا ہے. میں یہ اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ گورنمنٹ آف ایران کی طرف سے ہے. میں صرف آپ کو میسج بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے. فلائٹس کیوں نہیں فری, بارڈر کیوں نہیں کھلا؟ تو دیکھیں یہ پرائیویٹائزیشن ہے. اس میں ایران آپ کو فلائٹس تو نہیں دے گا, مگر فلائٹس بڑی ڈسکاؤنٹ پہ ہیں. اگر آپ دنیا میں کہیں کسی کی بھی فلائٹ لے لیں, عراق کی لے لیں یا ترکی کی لے لیں, کہیں کے بھی, ایران سے اگر آپ کمپیئر کریں تو فلائٹس اسٹل ویری چیپ. اس کی ویڈیو بھی ہے میری. تو فلائٹ فیئرز کے ساتھ آپ کو فلائٹ فیئر ہی دینا ہوگا. باقی چیزیں کافی حد تک آپ کو یہ پیکیج سب سے سستی اپرچونیٹیز پورے سال کی آپ کو یہ پڑ رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ فلائٹ جلد سے لے لیں کیونکہ 25 ملین لوگ وہاں ایکسپیکٹڈ ہیں, تو فلائٹ ساری فل ہو جائیں گی کیونکہ بارڈر نہیں کھلا ہوا. اب سوال یہ آتا ہے کہ بارڈر کیوں نہیں کھل رہا ہے, گورنمنٹ آف ایران اس کو کیوں نہیں سپورٹ کر رہی؟ دیکھیں گورنمنٹ آف ایران کی طرف سے ساری سپورٹ ہے. میں نے پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ میں نے بارڈر سے خاص طور پہ پولیس والوں سے, FI ان کے جو امیگریشن پولیس ہے ان سے پتہ کیا تھا. انہوں نے کہا ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جتنی بھی جو بارڈر کی بندشیں ہیں وہ پاکستان سائڈ سے ہیں.
تو یہاں سے آپ کو سوائے اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں، اس کے علاوہ بارڈر، وہ بھی بہت ساری کنڈیشنز اسٹوڈنٹس کے لیے، اس کے علاوہ بارڈر تمام لوگوں کے لیے بند ہے، بند رہا تھا، بند رہے گا، کوئی ایسی مدت نہیں بتائی کب تک، انکلوڈنگ اربعین۔ تو بارڈر کا مسئلہ پاکستان کا ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمیں سولو کرنا ہے، ہماری گورنمنٹ کو سولو کرنا ہے۔ جب گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ سیکیورٹی سچویشن یا جو بھی وہ کہہ رہے ہیں چیزیں صحیح ہوں گی، تو یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کھولے گی، اس سے ایران کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایران نے تو کھول دیا کہ بھائی آؤ ہمارے سپریم لیڈر کے جنازے میں آؤ، شرکت کرو، ہم اتنا کر سکتے ہیں، آپ کو ویزا فری کر دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو اس ویڈیو میں بتانا بہت ضروری سمجھی۔ بہت ساری اپڈیٹس ہیں جو دوں گا، تھوڑا سا ٹھہر جائیں، اس وقت کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ آنے والی ہیں، انکلوڈنگ عراق ویزا۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو خود نوٹیفیکیشن آئے۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔